السلام علیکم ماؤنٹین فورٹ کے ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر ہم گپس قلعے سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو گپس قلعے کی جو ہے نا ہسٹری ہے اور اس کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جیوگرافیکل جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس جو ہے اس حوالے سے ہم آج آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتا چلے کہ اس قلعے کی تعمیر کا آغاز 1836 میں ہوا اور 1856 کے اختتام پر یہ قلعہ تعمیر ہوا۔ تو اس قلعے کی تعمیر پہ جو ہے نا جو تعمیر ہوئی ہے وہ لکڑی سے، اور جو ہے اس کی جو فصیل تعمیر ہوئی ہے، یہاں پہ جو 4 قلعے 4 برجوں پہ بنائے گئے ہیں، یہ جو ہے ٹوٹلی پتھر سے بنائے گئے جو دیواریں ہیں، یہ اس قلعے کو بہت زیادہ مضبوطی بخشتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ یہاں کا اوپننگ جو مین گیٹ ہے وہ ہی مین گیٹ ہے، اور یہاں پہ فورٹ گوپی سنگھ نلائی ریجمنٹ لکھا ہوا ہے۔ تو موجودہ حالات میں یہ جو فورٹ ہے یہ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی کسٹڈی میں ہے، تو اس کو لاک کیا گیا یہاں سے۔ ہم نے یہاں سے اندر جاننے کی کوشش کی تھی، تو دروازے کے دراڑ سے اندر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل سٹارٹنگ میں جو جالی لگے ہوئے ہیں، یہ یہاں کی خزانہ رکھنے کا جو جگہ ہے وہ یہی ہے، اور بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں۔ آگے کمرے بنے ہوئے ہیں، تو بہت سارے کمرے ہیں اندر، تو یہاں ان کی رہائش یہاں پہ ہوتی تھی، لوگ یہاں اس کے اندر رہتے تھے۔ تو محترم ناظرین، یہاں پہ ہم بالکل قلعے کے سامنے موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، 1836 میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا، 1856 کو یہ مکمل کر لیا گیا۔ تو اس کی جو تعمیر پہ یہاں پہ لاگت تو بہت آئی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ پتھروں سے بنائے گئے ہیں، مقامی پتھر یہاں پہ استعمال ہوئے، لکڑی یہاں پہ استعمال ہوئے۔ البتہ اندر جا کے آپ دیکھ لیں گے تو پھر یہاں پہ لوہے استعمال ہوئے ہیں، تو وہ لوہے کسی اور جگہ سے یقیناً لائے گئے ہوں گے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اندر لوہے جو ہیں یا تالے جو ہیں، میٹل جو استعمال ہوئے ہیں، ان کے اوپر اسپیشل کوڈ لکھے گئے ہیں، کوڈ ورڈ وہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ تو یہ قلعہ ہے جی، یہاں پہ ہم موجود ہیں، اور اس کے 4 برجز ہیں، یعنی 4 کونوں میں 4 قلعے بنائے گئے ہیں، اور ان قلعوں سے یہ اس قلعے کی نگرانی کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قلعے یہاں پہ بنائے گئے ہیں، یا مورچے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جی، یہ مورچے ہیں۔ یہ یہاں پہ بڑے بڑے درخت جو اس زمانے میں لگائے گئے تھے، تو چنار کے درخت ہے، یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پہ یہ قلعہ جو تعمیر کیا گیا ہے، یہ بالکل ایک ندی کے کنارے بنایا گیا ہے۔ ندی کے کنارے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے پانی کی روانی کبھی رکتی نہیں ہے، سارا سال پانی یہاں سے جاری رہتا ہے، تو یہاں لوگوں کو کسی طریقے سے پانی کی کمی کا یا قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہ قلعہ یہاں پر بنایا گیا تھا۔ اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ یاسین اور غزر کے بالکل سنگم پر یہ بنایا گیا ہے۔ یہاں سے جو یہ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یاسین ویلی ہے، جو درکت کے راستے آپ کو برغل اور پھر افغانستان لے کے جاتی ہے، اور یہ والا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جناب غزر ویلی۔ تو یہاں سے آپ براستہ شندور، چترال، اور پھر وہاں سے آپ افغانستان کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ نارتھ کی طرف کسی بھی خطرے کے پیش نظر اس قلعے کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو اپنے جو گلگت بلتستان اور کشمیر کی طرف جانے والے جو راستے ہیں، تو ان میں بنائے جانے والا یہ جو قلعہ ہے، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور بہت اہم لوکیشن پر واقع قلعہ ہے۔